بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اس رب کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو بحریہ ماڈل اسکول آن لائن کلاسز۔ میں آپ کی کلاس ٹیچر مزارہ رحمان ہوں۔ آج میں آپ کو اردو پڑھاؤں گی۔ تدریسی عمل کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے تھوڑی بات کر لی جائے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو میں پنجم کلاس میں آنے کے لیے خوش آمدید کرتی ہوں۔ اب آپ پرائمری ونگ کی سینئر کلاس ہیں۔ دعا کرتی ہوں کہ آپ اس سال بھی دل و جان سے پڑھائی کریں گے اور اچھی گریڈ لیں گے۔ آمین۔ آج کی اچھی بات کی طرف بڑھتے ہیں۔ احتیاط علاج سے بہتر ہے، اور آج کل کے حالات میں احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے جو ہمیں اس وبا سے بچا سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ لوگ احتیاط کر کے اپنے آپ کو اور ارد گرد کے لوگوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اب ہم اپنے تدریسی سبق میں شامل مندرجہ ذیل عنوانات کا جائزہ لیتے ہیں۔ میں آپ کو مقاط اول میں یہ سارے اسباق پڑھاؤں گی اور امید کرتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے۔ سب سے پہلے ہم خدمت خلق ایک عبادت، محترمہ فاطمہ جناح، لاہور کی بادشاہی مسجد، حجرہ اسود کی کہانی، نعت، قومی ترانہ اور نردبان کی یہ تمام صفات شامل ہیں۔ سب سے پہلے سبق جو ہے ہماری نظم، ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کے شاعر اسماعیل میٹھی ہیں۔ سب سے پہلے میں شاعر اسماعیل میٹھی کا تعارف کرواتی ہوں۔ اسماعیل میٹھی 12 نومبر 1844 کو پیدا ہوئے۔ آپ بہت مشہور شاعر تھے۔ آپ نے بچوں کے لیے بڑی تعداد میں دلچسپ اور سبق آموز نظمیں لکھیں۔ آپ کا انتقال 1 نومبر 1917 کو ہوا۔ اسماعیل میٹھی اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ چلیے بڑھتے ہیں حمد کی طرف۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ حمد کسے کہتے ہیں۔ حمد ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی تعریف کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں کہی جانے والی نظم کو حمد کہتے ہیں۔ حمد کی بلند خوانی کرنے سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ کا مطالعہ کریں گے۔ ٹھٹکی، حیران ہوئی چونکی، جاڑا، سردی کا موسم، خوشنمائی، خوبصورتی، رت، موسم، روشن، اجلا، پرنور، سما، منظر، وقت، عجب، انوکھا، قدرت، اللہ تعالیٰ کی طاقت، شان، قادر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، قوی، مضبوط، نادر، عمدہ، نگاہ، نظر۔ جو چیز خدا نے ہے بنائی، جو چیز خدا نے ہے بنائی، اس میں ظاہر ہے خوش نمائی۔ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ خدا خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، اس لیے اس نے دنیا میں جو بھی چیز بنائی ہے اس میں خوبصورتی نظر آتی ہے۔ اس کی قدرت سے پھول مہکے، اس کی قدرت سے پھول مہکے، پھولوں پہ پرند آ کے چہکے۔ شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، دنیا میں نظر آنے والی ہر شے اسی نے ہی بنائی ہے۔ اس کی قدرت سے پھول کھلتے ہیں اور ان سے خوشبو آتی ہے۔ ان خوبصورت پھولوں میں پرندے خوشی سے آ کر چہچہاتے ہیں اور خوشی سے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ تاروں والی رات کیا بنائی، تاروں والی رات کیا بنائی، دن کو بخشی عجب صفائی۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی دن اور رات کا مالک ہے۔ اس نے اپنی قدرت سے رات بنائی ہے جس میں آسمان پر تارے چمکتے ہیں، جبکہ اسی نے روشن دن بنایا ہے جس میں ہر چیز صاف نظر آتی ہے۔ کیا دوسری چاندنی ہے چھٹکی، کیا دوسری چاندنی ہے چھٹکی، حیران ہو کر نگاہ ٹھٹکی۔
شاعر کہتے ہیں کہ چاندنی راتوں میں دودھ جیسی سفید چاندنی ہر طرف پھیل جاتی ہے جسے دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ دودھ جیسی سفید چاندنی کو دیکھ کر انسان کی نظر حیران رہ جاتی ہے۔ جاڑا، گرمی، بہار، برسات۔ جاڑا، گرمی، بہار، برسات، ہر رت میں نیا سامان، نئی بات۔ شاعر اس شعر میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے 4 موسم بنائے ہیں۔ سردی، گرمی، بہار اور بارشوں کے 4 مختلف موسم ہیں۔ ہر موسم کا ایک الگ نظارہ ہے اور ہر موسم کی ایک الگ ہی بات ہے۔ مٹی سے خدا نے باغ اگائے۔ مٹی سے خدا نے باغ اگائے، باغوں میں اس نے پھل لگائے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اس نے زمین سے خوبصورت باغ اگائے ہیں، ان باغوں میں اس نے اپنی قدرت سے طرح طرح کے پھل لگائے ہیں، ہر پھل کا علیحدہ ذائقہ اور لذت ہے۔ ہر شے اس نے بنائی نادر، ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک خدا ہے قوی و قادر۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں میرے رب کی بنائی ہوئی ہر چیز عمدہ اور انمول ہے، دنیا کی ہر چیز اسی نے ہی بنائی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہی طاقتور ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز کا وہی خالق اور مالک ہے۔ مرکزی خیال۔ اس ہم میں اسماعیل مرٹھی کائنات اور فطرت کے خوبصورت نظاروں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کر رہے ہیں کہ کائنات میں موجود تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہیں۔ اللہ بہت خوبصورتی سے اس نظام کو چلا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر بہت قادر ہے۔ حمد کا اختتام ہو چکا ہے، اب اس کی مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ مجھے یہ امید ہے کہ سب بچوں کو اس کے جواب پہلے سے آتے ہوں گے۔ ویسے آپ کے پاس نوٹس ہوں گے، اس میں تمام جوابات موجود ہیں۔ آپ نے ان کو یاد کرنا ہے اور نوٹ بک پر کام کرنا ہے جیسے آپ اسکول میں باقاعدگی سے کرتے تھے۔ کام صاف ستھرا اور خوش خط ہونا چاہیے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 1 کی طرف۔ اس حمد کو سامنے رکھتے ہوئے مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب دیجیے۔ الف، حمد کسے کہتے ہیں؟ ب، اس حمد کے شاعر کا نام لکھیے۔ جیم، رات کو آسمان پر کیا چمکتے ہیں؟ دال، حمد میں شاعر نے کتنے موسموں کا ذکر کیا ہے، ان کے نام لکھیے۔ سوال نمبر 2، حمد کے مطابق درست لفظ لگا کر مصرعے مکمل کیجیے۔ نمبر 1 ہے اس کی قدرت سے ڈیش مہکے۔ نمبر 2، تاروں بھری ڈیش کیا بنائی۔ نمبر 3، کیا دوسری ڈیش ہے چھٹکی۔ نمبر 4، ہر رت میں نیا سامان، نئی ڈیش۔ نمبر 5، باغوں میں اس نے پھل ڈیش۔ آپ نے اس کے جوابات خود لکھنے ہیں اپنی کتاب پر۔ امید ہے آپ سب کو یہ آتے ہوں گے۔ سوال نمبر 3 ہے مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پور کیجیے۔ مناسب الفاظ دیے گئے ہیں صفائی، رات، قادر، خوشنمائی، سما۔ نمبر 1 ہے خدا کی بنائی ہوئی ہر چیز میں ڈیش ظاہر ہے۔ نمبر 2 ہے تاروں بھری ڈیش خوبصورت بنائی ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے دن کو عجب ڈیش بخشی ہے۔ نمبر 4، ہر رت میں نیا ڈیش نئی بات ہے۔ نمبر 5، بے شک خدا قوی و ڈیش۔ آپ نے اس کے جوابات خود لکھنے ہیں اپنی کتاب پر۔ امید ہے آپ سب کو اس کے جواب آتے ہوں گے۔ سوال نمبر 4 ہے درج ذیل الفاظ پر اعراب لگائیے۔ نمبر 1، خدا، ظاہر، قدرت، عجب، نگاہ، بہار، نادر۔ آپ نے ان سب پر اعراب لگانے ہیں۔ نمبر 5 ہے درج ذیل الفاظ کے متضاد یعنی کہ الٹ الفاظ لکھیے۔ ایک مثال دی ہوئی ہے خوشنمائی کا متضاد ہے بدنمائی، جیسے پھول کا ہے کانٹا۔ آپ نے ان سب کے بہار، رات، جاڑا، نیا، ان کے آپ نے متضاد الفاظ اپنی کتاب پر لکھنے ہیں۔
اب آپ کے لیے یہ گھر کا کام ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے آپ نے حمد کی بلند خوانی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، آپ نے حمد کو خوش خط کاپی پر لکھنا ہے۔ نمبر 3، اپنے الفاظ بینی اور سوال جواب کو یاد کرنا ہے اور اپنی کاپی پر لکھنا ہے۔ نمبر 4، نوٹس میں آپ کو ورک شیٹ دی گئی ہیں اردو کی، اس پر آپ نے کام کرنا ہے۔ نمبر 5 ہے صفحہ نمبر 2 اور 3 کا آپ نے کام کرنا ہے۔ امید ہے آپ سب یہ کام اچھے طریقے سے کریں گے۔ اب ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہو رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی اور آپ میری آج کی اچھی بات پر عمل کریں گے، جو ہے احتیاط علاج سے بہتر ہے، اور اپنے آپ اور دوسروں کو محفوظ رکھیں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔